السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ لمیٹڈ یعنی سائٹ کراچی کا سب سے پرانا اور اہم ترین صنعتی زون ہے، جہاں قائم ہزاروں کارخانوں، فیکٹریوں اور ملوں سمیت دیگر صنعتوں میں پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے لاکھوں محنت کش کام کرتے ہیں، تو دوسری جانب ٹیکسوں اور مختلف ڈیوٹیوں کی مد میں انتہائی خطیر رقم ہر برس ملکی خزانے میں جمع ہوتی ہے۔ مذکورہ صورتحال کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائٹ لمیٹڈ ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، تاہم توانائی کے بحران، انفراسٹرکچر کی تباہی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سائٹ کے صنعت کاروں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، جن کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے سائٹ لمیٹڈ کے صدر محمد کامران عربی کو۔ آئیے چلتے ہیں سائٹ لمیٹڈ کے نوجوان، متحرک اور پرجوش صدر محمد کامران عربی کی جانب اور ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ سائٹ ایسوسی ایشن کے قیام کا مقصد اور دائرہ کار بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صغیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ سائٹ ایسوسی ایشن جو ہے پہلے تو سائٹ انڈسٹریل ایریا کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ پاکستان کا قدیم ترین اور سب سے پہلا انڈسٹریل ایریا ہے، جس کی سنگ بنیاد خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سپٹمبر 1947 میں فاؤنڈیشن سٹون لے کیا تھا، اور تب سے جو ہے نا پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی جو لہر سٹارٹ ہوئی وہ اس سائٹ ایریا کراچی سے ہوئی، اور اسی کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد جو انڈسٹریز یہاں پر ایگزسٹ کرتی تھیں ان کی ایک کمبائنڈ ایسوسی ایشن جو بہتر لیزون کر سکے اور برج کے طور پہ کام کر سکے انڈسٹریز اور دوسری ایجنسیز، اتھارٹیز کے درمیان، گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، دوسری پرائیویٹ ایجنسیز ہیں، جو بھی سارے ادارے ہیں جن کا تعلق انڈسٹریز سے ہوتا ہے، ان سے جو ہے نا لیزون کے لیے اور جو ان کے پرابلمز ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے وہ کام کر سکیں۔ یہ بیسک مقصد ہے اس کا۔ سائٹ انڈسٹریل ایریا میں اپروکسیمیٹلی جسٹ انڈر 3000 یونٹس ہیں، مور اور لیس۔ نمبرز کبھی کبھی ویری کر جاتے ہیں کیونکہ بہت بڑے سارے چھوٹے یونٹس بھی ہوتے ہیں، ویئر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں میں آپ کو ایکسپورٹ فگر کے حوالے سے بتاؤں تو پچھلے فسکل ایئر میں آلموسٹ 2.8 بلین US کی ایکسپورٹ جو ہے نا سائٹ انڈسٹریل ایریا سے ہوئی، اور 200-250 سے زیادہ ایکسپورٹرز، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑے زیادہ ایکسپورٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ سائٹ انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ڈائیورس انڈسٹریل ایریا آف دا کنٹری ہے، مطلب یہاں پر آپ کو تقریباً سیمنٹ اور شوگر کے علاوہ تقریباً ساری میجر انڈسٹریز آپ کو یہاں پر ملیں گی، انجینئرنگ، فوڈ، کیمیکلز، پلاسٹکس، ٹیکسٹائلز، لیدرز، یو نیم اٹ اینڈ دیر آل دیئر۔ تو اور رہی بات نیشنل ایکسچیکر کو وہ کرنے میں، تو جیسے میں نے ایکسپورٹ کے فگر بتائے پرسنٹیج وائز یو کین ورک بیکورڈز بڑی آسانی سے۔ کراچی کا شیئر اگر نیشنل ٹیکس میں جو ہے 60% ہے اور ایکسپورٹس میں 54% ہے، تو کراچی سائٹ ایک شیئر اس میں 18% تک، تقریباً 18-19% تک بن جاتا ہے آف دیٹ پرسنٹیج۔ تو اٹ از اے سائزبل اماؤنٹ، اٹ از اے سائزبل انڈسٹری ایریا، اینڈ وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اکانومی کو ہم اتنا سپورٹ کر پاتے ہیں۔
ابھی ایک نئی نیوسنس جو ہے نا ہمارے پاس اٹھ کر سامنے آئی ہے، وہ نیوسنس جو ہے نا وہ ڈرگ ایڈکٹس کی نیوسنس ہے. تو اور یہ پچھلے چند مہینوں میں 3-4 مہینوں میں بلکہ 6 مہینوں میں یہ مشروم کر گئی ہے کہ پہلے چند ایریاز میں، مخصوص ایریاز میں کہیں کہیں کچھ ہوتے تھے، اب وہ اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں کہ ہر طرف آپ کو صبح میں، رات میں، دوپہر میں، اینی ویئر یو گو، اینی ٹائم یو گو، چاہے وہ یہاں پہ ریلوے ٹریکس ہوں، چاہے مین روڈ ہو، تو فیکٹری کے باہر وہ چلتے پھرتے یا بیٹھے ہوئے اور ڈرگز یوز کرتے ہوئے ملیں گے. اس میٹر پہ ہم نے کئی دفعہ کئی لوگوں سے، ہوم منسٹر صاحب واز کائنڈ انف ٹو وزٹ دی ایسوسیشن، ہم نے ان کو بھی اپرائز کیا سچویشن کے بارے میں. رینجرز سے بھی ہماری اس میٹر پہ میٹنگ ہوئی، کمشنر صاحب ڈی سی سے بھی ہماری اس میٹر پہ میٹنگ ہوئی، ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ میٹر ریز کیا، اور مختلف اداروں کے ساتھ ہم جو ہے نا اس میٹر کو کئی دفعہ کئی جگہوں پہ فیڈرل بھی اور پروونشل بھی ہم ریز کر چکے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی پیش رفت ہو نہیں پائی، اور ہم نے ہر جگہ یہی بات کری ہے کہ دیکھیں جی یہ ایک پرابلم ہے، اور یہ پرابلم کی سیریس سنگینی کا اندازہ اس حساب سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں ہفتے میں کم از کم 3-4 کمپلینس جو ہے نا وہ ہمارے ممبرس کی آتی ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا ہیروئنچی آئے اور تار کاٹ کے لے گئے، چاہے وہ ٹیلی فون کا ہو، چاہے بجلی کا ہو، چاہے پانی کے پائپ ہوں، چاہے کچھ اور خام مال پڑا ہوا ہو، دیوار کود کے آئے لے گئے، باہر سے کچھ کاٹ کے لے گئے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ڈسرپٹ کرتی ہیں انڈسٹریل ایکٹیویٹی کو. اور دوسری ایک بہت بڑی جو بات ہم نے ان کو ہر دفعہ ہر فورم پہ اجاگر کرائی وہ یہ ہے کہ ان کا اس تیزی سے بڑھنا ایک کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ جو سپلائی چین ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اس کا مطلب یہاں پر ڈرگ سپلائی بھی ہو رہی ہیں اور وافر مقدار میں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر ڈرگ ایڈکٹس کی جو کوانٹٹی ہے اتنی تیزی سے وہ بڑھ رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی بھی ہم لگے ہوئے، ہم ہار نہیں مانے. لاسٹ ویک بھی ہماری میٹنگ رہی ہے رینجرز کے ساتھ، ہم نے وہاں پہ اس مسئلے کو دوبارہ بھی اجاگر کیا ہے. تو ان رسپانس ٹو یور کویشچن کہ کیا کس طرح کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو یہ ہے ایک لائیو ایگزامپل میں آپ کو شیئر کر دوں. جی کامران صاحب، آپ نے انتہائی سنگین نوعیت کا مسئلہ بیان کیا ہے. تو یہ بتائیے کہ کراچی پولیس ملک کے سب سے طاقتور طبقے یعنی صنعت کاروں کی اس شکایات پر علاقے کو منشیات کے عادی افراد سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا ڈرگ مافیا صنعت کاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پیچیدہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اب ایس ایس پی جو ہیں ہمارے ایریا کے اور ایس پی صاحب جو ہیں دونوں نیو پوسٹنگز ہیں، دونوں ینگ آفیسرز ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہیں، اینڈ دے ہیو ڈن این ایکسلنٹ جاب. آئی ول کمینڈ دیم آن دیئر گڈ جاب سو فار. اور پرو ایکٹیولی انہوں نے اپنے طور پہ جتنا جہاں کچھ کر سکتے تھے وہ کیا ہے. اصل میں یہ آتا ہے اینٹی نارکوٹکس کے فورس کے انڈر بھی ہے، پلس یہاں پر جو میجورٹی انہوں نے ڈرگ ہیونز بنائے ہیں اپنے نا، وہ اس ایریا میں ہے، اس پٹے میں ہے. جیسے سائٹ انڈسٹریل ایریا جو اپنی پوری لمبائی میں جو ہے نا وہ پاکستان ریلویز کا ریلوے ٹریک جو KCR کا ٹریک ہے وہ ڈائسیکٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور اچھا خاصا ایریا، اچھا خاصا رقبہ ہے. تو جو ریلوے ٹریکس ہیں وہاں پہ جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ کچا بھی آسانی سے بن جاتا ہے اور بڑی آسانی سے ڈھک چھپ جاتا ہے. تو یہ میجورٹی کنسنٹریشن نا اکراس along the ٹریکس ہے، اور یہ along the ٹریکس ہونے کی وجہ سے چونکہ پاکستان ریلویز کا میٹر وہ پرٹین کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو اس میں گورنمنٹ اداروں کی آپس میں جو ہے نا وہ اٹس کمپلیکیٹڈ ہے کہ بھئی ایک ادارے نے دوسرے کو پہلے لکھنا ہے پھر اپروچ کرنا ہے. سیکنڈ مسئلہ جو ہمیں کمشنر صاحب نے بھی اور SSP صاحب نے بھی اجاگر کرایا تھا اپنی وزٹس پہ کہ یہاں پر کوئی کوانٹٹی آف ریہیب سینٹرز جو ہے نا ان کی کمی ہے جہاں پر یہ ڈرگ ایڈکٹس کو اٹھا کر لے جایا جا سکے اور پھر وہ کرے. بٹ نیورتھلیس انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا ہے، SSP صاحب نے بھی SSP صاحب نے بھی اینڈ رینجرز پرسنل ایز ویل، کہ وہ جو اس کے پیچھے جو سپلائی نیٹ ورک ہے اور جو سارا مافیا ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد اس کے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. تو یس وی آر ہوپ فل. اچھا کامران صاحب، آپ سے میرا تیسرا سوال ہے کہ موجودہ وقت میں توانائی کا بحران اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. گیس اور بجلی کی عدم فراہمی سے صنعتوں پر کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں توانائی کے بحران کی وجہ سے
جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا تو بڑا ہی آسان ہے. وہ اثرات جو ہے نا وہ کوانٹیفائیبل ہیں بڑی آسانی سے, کیونکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے, جو انڈسٹریل اکانومی ہے, اس کا 100% دار و مدار جو ہے نا وہ ایکسپورٹس پہ. ایکسپورٹس ہوں گی, زر مبادلہ آئے گا تو ہمارے جو ہے نا کرنسی اور اکانومی دونوں جو ہے نا مستحکم رہیں گی, اور ہمیں جو ہے نا IMF کی طرف اور دوسرے ڈونر ایجنسیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ویری سمپلی پٹ. اور ہماری جو ایکسپورٹ کی جو اکانومی ہے وہ جو ہے لوکل اکانومی سے کافی بڑی ہے. تو اس میں جو کوانٹیفائیبل نمبر جو ہے, میں تھوڑا سا نمبرز کا آپ کو بتا دوں اعداد و شمار کے حساب سے. اگر ہم بات کریں ایکسپورٹ فگرز کے حوالے سے, کہ فسکل ایئر 2022-23 کے جو پہلے 6 مہینے تھے, جولائی 2022 سے لے کر دسمبر 2022 تک, کمپیئر دیٹ ٹو جولائی 2023 سے دسمبر 2023, جو فگرز ہمارے پاس ابھی ہفتہ 10 دن پہلے اخبار میں اور آئے تھے, اس میں بڑا کلیئرلی جو ہے نا اس میں دکھایا تقریباً 5% کے قریب جو ہے نا وہ ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا. اور یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں, چونکہ جو ہے ایکسپورٹ میں میجر چنک جو ہے نا مور دین 60% وہ ٹیکسٹائلز کا ہے. اور اسی کو میں نے بھی ریسنٹلی اینالائز کیا تھا, تو میں فگرز بالکل آپ کو زبانی بھی بتانے میں آسانی ہے کہ تقریباً 5% جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں کمی ہوئی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کا میجر چنک مور دین 60% جس کا شیئر ہے ٹوٹل کوانٹم آف ایکسپورٹس میں, اگر وہی 5% ڈپ کر جائے تو پھر اوور آل ایکسپورٹس میں بھی ٹھیک ٹھاک کمی واقع ہوتی ہے. اب اس کو اگر تھوڑا سا قریب سے انالائز کیا جائے تو وہ ایکچوئل فگر جو ہے نا اس میں بہت سارے سیکٹرز ہیں, جس میں جو سب سیکٹرز ہیں, اپیرل ہے, ہوم ٹیکسٹائلز ہے, گارمنٹس ہے, ٹاولز ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کئی سیکٹرز نے ڈبل ڈیجٹ نیگیٹو گروتھ شو کی ہے, کہ اس میں ایکسپورٹ جو ہے نا ڈبل ڈیجٹ میں پرسنٹیج میں ڈراپ ہوا ہے, وچ از کوائٹ این الارمنگ ریٹ. اور اس میں صرف 2 سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پازیٹیو گروتھ ہے. اس میں جو ہے نا ایک را کاٹن ہے اور ایک جو ہے نا کاٹن یارن ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے حساب سے ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں جو ہے ڈاؤن اسٹریم ویلیو چین میں جو ہے نا جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اب وہ جب اسی وقت نہیں جائے گی جب یہاں پر اس کی کھپت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اور کھپت اسی لیے کم ہوگی کہ توانائی کا جو ریٹ ہے, جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا کاسٹ آف گڈز ہے, وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہاں لوکل جو بزنسز ہیں, جو صنعت کار ہیں, ان کے وارے نہیں کھاتا کہ وہ لوکل گڈز کو یوٹیلائز کریں اور اپنی فیکٹریز کو رن کر سکیں. اگر آپ خالی کاٹن یارن اور را کاٹن کو بھی نکال دیتے ہیں تو یہ جو 5% کا ڈیفیسٹ ہے, تو یہ 5% کی جگہ جو ہے تقریباً 10% پہ پہنچ جاتا ہے, وچ از اے ہیوج فگر. اور یہ 10% کا صرف شروع کے 6 مہینے میں. اب اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کے یعنی 1 نومبر آنورڈز جو ہے وہ کاسٹ آف گیس جو ہے وہ 2.5 گنا بڑھ گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے, انڈسٹریل الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے, وہ جنوری 2023 سے لے کر آج کے مقابلے میں وہ کاسٹ جو ہے نا وہ بھی 2.5 گنا بڑھ گئی ہے. تو جب ایک اتنے شارٹ ٹائم پیریڈ میں کاسٹ آف یوٹیلیٹیز جو ہے وہ اتنی زیادہ اسپائک کر جائیں گی, شوٹ کر جائیں گی کہ 2.5 گنا گیس بھی بڑھ گئی, 2.5 گنا الیکٹریسٹی بھی بڑھ گئی, تو اس سپیڈ سے آگے آپ کو ریٹ انکریز انٹرنیشنل مارکیٹ میں لینا مشکل اور ناممکن کے قریب مشکل سے آگے اور ناممکن کے قریب جا بیٹھتا ہے. ہماری ابھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے 2.5 ہفتے پہلے ہائمٹیکس جو جرمنی میں انٹرنیشنل ٹیکسٹائل کا فیئر ہوتا ہے, تو کافی سارے ہمارے ممبرز ہیں وہ گئے تھے. ہماری ان سے کافی ایکسپورٹرز سے ملاقات بھی, پوسٹ ایگزیبیشن بھی رہی, ان کے ویوز لیے. تو ادھر بھی یہی بات سامنے آئی کہ a lot of them face difficulties. I'm sure بہت ساروں کو آرڈرز بھی ملے ہوں گے, اللہ کرے زیادہ بھی ملے, but a lot of them face difficulties in selling their products because کہیں 10% کا کاسٹ کا ڈفرینس تھا. دیکھیں, ہم نے پاکستان میں رہ کے ریجن سے کمپیٹ کرنا ہے کاسٹ آف پروڈکٹ میں. جتنی ہماری پروڈکٹ پرائس کم ہوگی اتنا اٹریکٹیو جو ہے نا وہ پاکستان میڈ ان پاکستان کا پروڈکٹ ہوگا, جو امپورٹر کے لیے, جو جتنے بھی کنٹریز ہیں دنیا میں جو امپورٹ کرتے ہیں پروڈکٹ کو, ہماری کوئی بھی آئٹم ہے, چاہے وہ پیپر ہو, چاہے وہ گارمنٹس ہوں, چاہے وہ پلو کیسز یا XYZ اینی تھنگ دیٹ پاکستان میکس اینڈ ایکسپورٹس, جب تک وہ کمپیٹیٹر سے کوالٹی وائز بہتر نہیں ہوگی اور جب تک وہ کمپیٹیٹر سے پرائس وائز جسٹیفائبل یا سستی نہیں ہوگی, تب تک جو ہے وہ
ہم اس کو سیلیبل کموڈٹی نہیں بنا سکیں گے, یا تب تک اس کو آپ جو ہے نا لارج اسکیل ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. ہاں ایک آدھ کا کہیں آرڈر مل جائے بٹ دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. بٹ ایک کنسسٹنٹ اس کے لیے جو ہے نا ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہونا بھی بڑا ضروری ہے کنسسٹنٹ ایکسپورٹس کے لیے, کہ آپ کی جو بیسک انڈسٹریل ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی, جس میں گیس, الیکٹریسٹی اینڈ واٹر تینوں چیزیں آ جاتی ہیں, وہ آپ کو کنسسٹنٹلی ایک کنسسٹنٹ اور ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹ پر نہیں ملیں گے, تب تک آپ کی جو ہے نا انڈسٹریل گروتھ ناممکن ہے. مشکل نہیں ہے, بالکل ناممکن ہو جائے گی. اور اسی کے برعکس ہمارے لوکل اس پہ کیا اثرات پڑیں گے, تو آلریڈی کئی سارے یونٹ سائٹ انڈسٹریل ایریا میں جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کی طرف جا چکے ہیں. کئیوں کے ہمارے پاس نوٹسز آئے ہیں کہ وی ہیو سیزڈ پروڈکشنز اینڈ کائنڈلی دس فار یور انفارمیشن. تو بڑا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے جب ایسے آتے ہیں. کوانٹیفائیبل تو نہیں, مطلب مور دین 60-70 یونٹس تو میں ابھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ وی ہیو شٹ آپریشنز. اس میں بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جنہوں نے انفارم نہیں کیا, اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بزنسز کو کرٹیل کیا, کہ اگر وہ 100% کیپیسٹی پہ چلا رہے تھے تو 60% پہ چلے گئے, 50 پہ چلے گئے, 40 پہ چلے گئے, جہاں بھی ان کو وائبل ہو رہا تھا وہاں پر اس کو لے کر جا چکے ہیں. تو یس, انفارچونیٹلی ایز تھنگز اسٹینڈ وی آر موونگ ٹورڈز سلو ڈاؤن, سیمز لائک اٹ. اللہ کرے وی کین ٹرن اٹ اراؤنڈ. ابھی جو اسی کے میں ذیل میں ایک اور بات کر دوں کہ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 9 سینٹ کی الیکٹریسٹی ٹیرف کا وہ اس کو کریں گے, ابھی تک اس کو نوٹیفائی نہیں کیا, اٹ از این ایکسلنٹ انیشیٹو اور اٹ از این ایکسلنٹ ڈیسیجن کہ اس کو وہ کرنا ہے. تو یہ 9 سینٹس والی الیکٹریسٹی والی بات وہی ہے جو کافی مہینوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں, اور بٹن خیر دیر آئے درست آئے والی بات ہے کہ الٹیمیٹلی ایونچولی ان کو بھی شرح صدر ہوا, استحضار ہوا اس بات کا کہ یہ جو ہے نا وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اٹ از امپورٹنٹ فار دا سروائیول آف انڈسٹری ان دا کنٹری کہ الیکٹریسٹی جو ہے نا کمپیٹیٹیو ریٹس پہ دی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ الیکٹریسٹی کی مد میں ہم کئی دفعہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی یہ بھی کر چکے ہیں, لکھ بھی چکے ہیں اور میٹنگ میں بھی بتا چکے ہیں کہ الیکٹریسٹی کی مد میں جو ہے نا پچھلے سالوں میں انڈسٹریل سپورٹ کے نام پر ایک اماؤنٹ مختص کیا گیا تھا پورے ملک کو, جو انکریمنٹل کنزمپشن پر دیا جاتا تھا. اکتوبر 31 2023 کو اس کا جو ہے نا سن سیٹ ہوا اور کہ وہ اختتام پذیر ہوا, لیکن انفارچونیٹلی کوائٹ انفارچونیٹلی پورے ملک میں سوائے کراچی کے وہ سبسڈی دی گئی ہے. اور کراچی کی حالانکہ وہ بجٹ کا پارٹ تھی, بٹ انفارچونیٹلی نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اٹ واز نیور پاسڈ آن ٹو دا کنزیومرز آف کے الیکٹرک. اور 7 ارب کا ایک اماؤنٹ تھا, 21 ارب کا ایک اماؤنٹ تھا, اور ٹوٹل 28 کچھ ارب روپے کا یہ اماؤنٹ تھا جو کہ سبسڈی کا تھا, جو کہ ملنا چاہیے تھا انڈسٹریل کنزیومرز کو انکریمنٹل کنزمپشن پہ, وہ آج تک نہیں ملا. تو یہ تو وہ اماؤنٹ ہے جو ہم کاسٹ کر کے بیٹھے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, دس ول بی اے پارٹ آف our saving whenever the bill comes, but unfortunately it never materialized. اور یہ بھی ابھی 9 سینٹ والا انہوں نے اناؤنس تو کر دیا ہے, بٹ وی آر اسٹل ویٹنگ ٹو سی وین دا نوٹیفیکیشن از ریلیزڈ اینڈ وین اٹ از امپلیمنٹڈ. اسی کے ساتھ ساتھ گیس پہ بھی میں سنس وی آر آن دا ٹاپک آف انرجی, گیس پہ بھی اگر میں بات کروں تو گیس کے اس میں انہوں نے دوبارہ سے جو نوٹیفیکیشن پریس ریلیز دیا ہے کہ ویل بی انکریزنگ گیس پرائسز اگین. میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی وی آر اسٹل گریپلنگ ود دی آفٹر افیکٹس آف گیس بینگ مور اینڈ مور ایکسپینسو ایوری منتھ, کیونکہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 مہینے میں جو ہے نا نومبر دسمبر جنوری 3 مہینے میں جو ہے نا 2.5 گنا بڑھ گئی ہے. تو اب یہ دوبارہ انکریز کریں گے تو آئی ڈونٹ نو ویئر دا کنزمپشن آف گیس ویئر دا انڈسٹریل پروڈکشن ایکٹیویٹی ول ہیڈ ٹورڈز. ہوگا یہی کہ جس کے پاس آرڈرز ہوں گے وہ آلٹرنیٹ فیول کی طرف جائے گا. اب آلٹرنیٹ فیول میں جو بھی جو ہے نا آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں, اسپیشلی ان اے پلیس لائک سائٹ جہاں پہ اسپیس آلریڈی بہت لمیٹڈ ہے, تو اس میں ہمارے پاس آپشنز بھی بہت لمٹ ہو جاتے ہیں. بٹ خیر لاٹ ریمینس ٹو بی سین کہ کس ڈائریکشن میں ہم جاتے ہیں. کامران صاحب, اب تجارت نیوز کے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ توانائی کے بحران کے باعث گزشتہ 1 برس کے دوران ہونے والا مجموعی خسارہ کتنا ہے
اور خطے کے کون سے ممالک ہیں جو پاکستانی صنعتوں کی تباہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ خاص کر بھارت بین الاقوامی سطح پر پاکستانی مارکیٹ کے کتنے فیصد حصے پر قابض ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جتنے ریجنل کنٹریز ہیں اس میں جو ہے ایوری بڈی از آؤٹ دیئر ٹو گیٹ آرڈرز. جیسے کچھ عرصے پہلے جب بنگلہ دیش میں پرابلمز ہوئی تھیں تو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی گارمنٹ انڈسٹری کے لیے بڑا اچھا پیریڈ تھا. انہوں نے اس کو کیش ان کیا اور آرڈرز لیے. تو یہ تو صرف پاکستان ہی نہیں, ایوری ادر کنٹری دیٹ کوڈ ٹیک دیٹ اپرچونیٹی انکلوڈنگ ویتنام. تو ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان جہاں لیگ کر رہا ہے وہاں دوسرے کنٹریز جو ہیں بنگلہ دیش, ویتنام, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, چائنا, all of these countries, سری لنکا ایون, انڈیا ایز ویل, یہ سارے ریجنل کنٹریز جتنے ہیں یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں اور اچھی پروڈکٹ اچھے پرائس میں, بہت کمپیٹیٹیو پرائس میں جو ہے نا وہ آفر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہمیشہ ہم نے یہی بات کری ہے کہ دیکھیں وی ایز این انڈسٹریلسٹ, ایز این ایسوسیشن, ایز اے کلیکٹیو یا ایز این انڈیویجول, کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو جو ہے نا وہ سبسڈی دی جائے. نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سبسڈی دی جائے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے ہمارے اوپر فرنٹ لوڈ, ہمارے ٹیرف کو فرنٹ لوڈ کر کے کسی اور کو سبسڈی دی جائے. جب تک انرجی ایٹ کاسٹ پرائس ہم کو ملتی رہے گی اور کنسسٹنٹلی ملتی رہے گی, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کری کنسسٹنٹ پالیسی کی, انرجی پالیسی کی, اور کمپیٹیٹیو ریٹ پہ ملتی رہے گی, وچ آف کورس انکلوڈس کاسٹ. اب میں کاسٹ آف انرجی کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ٹرو کاسٹ آف انرجی میں جیسے اب اوگرا ڈٹرمنڈ, آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے ڈٹرمن کیا تھا 1350, 1350 روپے کا ریٹ اکراس دا بورڈ. سب کہا تھا کہ بھئی یہ ویلیویشن ایس ایس جی سی کے لیے ہونی چاہیے, وچ انکلوڈز آل ان اکاؤنٹڈ فار گیس والے یو ایف جی, وچ انکلوڈز آل آپریشنل ایکسپینسز, وچ انکلوڈز پروفٹ ایز ویل. تو ساری چیزیں انکلوڈ کرنے کے بعد سب کچھ 1350 پہنچے, بٹ اب اچانک سے ہمیں جو پرائس پہنچی وہ 2100, 2200 اور 2400, 2500 والے اس پہ لے گئے. تو یہ اتنا بڑا جو گیپ کر دیا, اس لیے کر دیا کہ ہمارے ریٹ کو فرنٹ لوڈ کر دیا کراس سبسڈی سے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا بہت تیزی سے ان کمپیٹیٹیو ہوتے جا رہے ہیں. تو جب تک ہمیں یہ ملتی رہے گی تب تک جو ہے نا ہم ایک ریلیٹیولی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں گے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ملٹیپل ایشوز ہیں. سب سے پہلا ایشو جو ہے نا ہم گریپل کر رہے ہیں وہ ہے کاسٹ آف انرجی, جو کہ ایگزوربیٹنٹلی بڑھ گئی ہے. اسی کی وجہ سے ہمارا لیکوڈیٹی کرنچ آ گیا ہے. اب لیکوڈیٹی کرنچ ایسا ہے کہ ہمیں اچانک جو ہے نا جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ 2.5 ٹائمز انکریز ہو گئے ہیں. تو جو بل 100 روپے کا تھا 4 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, آج وہ 250 روپے کا ہے. یا اب وہ جب یہ 150 روپے جو ایکسیس 150 روپیز ہیں, اس کو ہم نے اپنے ورکنگ کیپٹل سے ہی نکال کے وہ کرنا ہے. تو جب ہم ان کاموں میں مشغول ہو جائیں گے جو وچ فارم اے میجر بلک آف آور کاسٹ, تو پھر ہم پروڈکٹیو کام میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہ ہم R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکیں گے, نہ ہم نیو مارکیٹس کو ایکسپلور کر سکیں گے, نہ ہم جو ہے نیو پروڈکٹ لائنس کو ایکسپلور کر سکیں گے, نہ ہم کسی کو یہاں بلانے کے قابل رہ سکیں گے کہ بائر کو یہاں بلا کے اور ان کو ہوسٹ کریں کہ بھئی یہ ہماری ہے. بیکاز quite honestly we will not be competitive enough for them to come and be motivated to come and visit us and place orders. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کاسٹ جو ہے نا, کاسٹ لیڈرشپ جب تک ہمارے پاس ایز اے نیشن ہمارے پاس کاسٹ لیڈرشپ کی مینٹیلٹی نہیں آئے گی, نہیں ہم نے اپنی کاسٹ کم کرنی ہے. کہاں کم کرنی ہے وہ ہم کئی دفعہ بارہا جو جتنے ارباب اختیار ہیں ان کو ہم بتاتے رہے ٹائم اینڈ ٹائم اگین کہ جو 3 میجر انپوٹس ہیں, گیس, الیکٹریسٹی اینڈ واٹر, اسی جو ٹرو کاسٹ ہے وہ ہمیں اس پہ کنسسٹنٹلی ہمیں پرووائڈ کیا جائے. وی ریئلی ڈو ناٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس, اینڈ ایوری تھنگ ول ونس وی گیٹ دس ایوری تھنگ ول اسٹارٹ فالنگ ان ٹو پلیس اینڈ یو ول سی دی افیکٹس آلموسٹ امیڈیٹلی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اکانومی ہے وہ ایک پہیے کی طرح ہے. اب وہ پہیا آہستہ ہوئے جا رہے ہیں, اس پہ بریک لگتے جا رہے ہیں, اور جب تک آپ اس بریک کو ہٹائیں گے نہیں
تب تک وہ پہیا جو ہے نا تیزی کی طرف جائے گا نہیں. اور ہمیں چاہے کوئی مانے نہ مانے, پورے پاکستان کی اکانومی کا جو دار و مدار ہے وہ جو ہے ایگری بیسڈ اکانومی تو ہے لیکن انڈسٹری پہ بھی ہے. تو سب سے بڑا امپلائر بھی انڈسٹریز ہیں اور ایکسپورٹ جنریشن بھی انڈسٹریز میں ہی ہوتی ہے, سب سے میجر چنک جو ہے, اور اس میں کراچی کا شیئر بھی سب سے زیادہ ہے. تو وین یو اسٹاپ ون سیکٹر, وین یو اسٹاپ ون سٹی, یو آر اسینشلی اسٹاپنگ دا انٹائر کنٹری. آپ پورے ملک کو پیچھے کھینچنے کی کوشش اور پورے ملک کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. یہ اگر ملک ان کو آگے بڑھانا ہے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہیں, کل بھی تھیں, آج بھی ہیں, کل بھی رہیں گی, اور یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو اس سب پہ جو ہے نا پورے ملک پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. کامران عربی صاحب, دنیا بھر میں صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولت اور رعایت فراہم کی جاتی ہے, تاہم گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں سب کچھ اس کے عین الٹ ہو رہا ہے. کراس سبسڈی کے نام سے صنعتوں پر اضافی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات اور اثرات ہیں؟ کراس سبسڈی کی جہاں تک بات ہے تو اس میں کراس سبسڈی میں میجر سیکٹرز جو ہیں, گیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں کراس سبسڈی کی, تو اس میں ڈومیسٹک لائف لائن کنزیومرز جو ہیں ان کو کراس سبسڈی دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر سیکٹر کو کراس سبسڈی دی جاتی ہے. اس کی پریمس یہ ہے کہ بھائی فرٹیلائزر اگر سستا ہوگا تو گروور جو ہے اس کو فرٹیلائزر کم ریٹ پہ میسر ہوگا, دستیاب ہوگا, اور وہ جو ہے کاسٹ آف کراپ جو ہے, چونکہ ہم جیسے میں نے بھی بتایا ایگری بیسڈ اکانومی بھی ہے, کاسٹ آف کراپ جو ہے وہ سستی ہوگی, فوڈ سیکیورٹی میں ہمیں فائدہ ہوگا. بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے سامنے آپ لوگوں کے ہی توسط سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بھائی شارٹیج ہے یوریا کی, یوریا بلیک میں مل رہا ہے, 1.5 بھاؤ مل رہا ہے, ڈبل بھاؤ مل رہا ہے, جو ہے ہوتا ہے وہ جو بن رہا ہے کبھی اسمگل ہو رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. تو اٹ ڈراز اے کویشچن مارک, ہیوج کویشچن مارک, ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھائی ایکچولی کراس سبسڈی کا مقصد کیا ہے, اسپیشلی ان دا لائٹ آف دا فیکٹ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی فرٹیلائزر انڈسٹریز ہیں ان کے آپ پچھلے 5 سال کے اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ایس سی سی پی پہ اویلیبل ہیں, ساری پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں, تو کسی کے بھی پروفٹ جو ہے نا وہ 20%, 18-20% سے کم نہیں ہے. اینڈ دے میک پروفٹس ان دا بلینز, مطلب 10 ارب روپے, 20 ارب روپے, 38 ارب روپے سال کا پروفٹ ہے, دس از پر ایئر. مطلب اگر آپ ایک کراس سبسڈی دے رہے ہیں اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ گروور کو سستا یوریا ملے تو سستی کھاد ملے, لیکن وہ جو کمپنی, ٹھیک ہے کمپنی اپنی جگہ پہ, بٹ مے بی دیر شوڈ بی سم اوور سائٹ آن دس کہ ہمیں جو ہے نا ہم ایکسپینسز پہ ہمیں اوور لوڈ کر کے, اوور برڈن کر کے کسی اور سیکٹر کو اگر فائدہ پہنچے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی کے تیسرا جو ہے نا وہ پاور سیکٹر میں آئی پی پیز کو جو ہے نا یہ گیس لوور ریٹ پہ مہیا کی جاتی ہے, تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے پورا. کامران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی منتخب حکومت صنعت کاروں کو درپیش مسائل کو حل کر پائے گی, جبکہ صنعت کاروں سے سفارشات طلب کیے جانے کے باوجود ان پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں آپ کی سفارشات پر عمل درآمد کی صورت میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ونس اگین آپ کے کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر یہ ایک ادارے نے کسی سے مشورہ لیا ہے اور اس کو مشورہ جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ دیا گیا ہے اور پراپر ریسرچ کے ساتھ, جسٹیفیکیشن کے ساتھ دیا گیا ہے, اور پھر بھی وہ اس بات کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, تو پھر ریئلی یو آر آسکنگ دا رانگ پرسن. آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے پاس یہ ایڈوائسز آئی تھی تو آپ کو ان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر لیا. آئی ایم شیور دے ہیو دیئر ریزنز ہاؤ ایور انجسٹیفائبل دے مے سیم, بٹ اگین یو شوڈ مے بی آسک دیم, ان سے پوچھنا چاہیے. اور رہی بات اس ایڈوائس پہ, دیکھیں میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم اسی ملک سے ہیں,
اور یہ ملک ہم سے ہے. ہم سب نے مل کے ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر. ہم سب نے ساتھ مل کر ہی چلنا ہے. اور جب تک ہم ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے, جہاں بھی ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو چاہے وہ کسی درجے پہ اپنے آپ کو کہیں حد تک سیکریفائز کرنا ہو, کسی چیزوں میں جو ہے نا آپ کو کاسٹ زیادہ دینی بھی پڑ رہی ہے, بٹ فار دا گریٹر گڈ کا اگر ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. وی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ فار دا پاسٹ مینی ایئرز. لیکن اب ایک ایسے پوائنٹ پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے ایز انڈسٹریلسٹ کہ ہم واقعی سوال کر رہے ہیں کہ آیا ہم نے یہاں انڈسٹری لگا کر غلطی تو نہیں کر لی, پاکستان میں انڈسٹری لگا کر چلا کر جو ہے نا غلطی تو نہیں کر لی. تو آگے کا جہاں تک بات ہے کہ اگلی حکومت دیکھیں, ہم تو ایٹرنلی ہوپ فل ہیں, ہمیشہ مایوس تو نہیں ہو سکتے, نہ ہونا چاہیے. تو اچھی توقعات, اچھی امیدیں جو ہے نا ہر وقت رکھ کے بیٹھتے ہیں. نگراں حکومت کی جہاں تک بات ہے, نگراں حکومت جو ہے وہ اس نے بھی چاہے صوبائی ہو چاہے وفاقی ہو, دے ہیو انگیجڈ ود اس آن ملٹیپل ایشوز ملٹیپل ٹائمز. تو اس میں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا پازیٹیو چینج تھا کہ انہوں نے پازیٹیولی انگیج بھی کیا, کئی باتیں ہماری سنی, کئی باتیں سمجھیں, کچھ امپلیمنٹ بھی ہوا. اور بٹ دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. آف کورس آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت جو ہوتی ہے اس کے اختیارات بھی جو ہے نا بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو جب بھی ایک فل فلیج حکومت آئے گی تو اس کے حساب سے وہ کس طرح ہم سے انگیج کرتی ہے, ہوپ فلی بہتری کرے گی. اینڈ تو اس وقت جو ہے اس کے حالات جو ہے فوری طور پہ رزلٹ بھی میں پتہ چل جائے گا اس کے حساب سے. کامران صاحب, آپ سے میرا 7واں سوال ہے کہ کون سا دور پاکستانی صنعتوں کے لیے اچھا رہا, جبکہ نقل مکانی کی صورت میں کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں صنعت کاروں کو پاکستان کی نسبت زیادہ سہولیات میسر آ سکتی ہیں؟ دیکھیں کون سا دور اچھا رہا, یہ تو بڑا ڈیوائسو ہے مے بی, اور بڑا ٹیکنیکل بھی ہے. شاید کسی سینئر اکانومسٹ سے یہ پوچھا جائے تو وہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ زیادہ بہتر بتا سکیں. بٹ رہی بات شفٹنگ ٹو اندر کنٹری کی بات ہے, تو بڑے سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر ابھی بڑی کنڈوسیو انوائرمنٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. پچھلے دنوں جو ہے ابو دھابی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ پروپوزل, انڈسٹریل انویسٹمنٹ پروپوزلز لے کے جو ہے نا انہوں نے سرکولیٹ کیا تھا, انٹرسٹ انوائٹ کیا تھا. ریسنٹلی سعودی عربیہ نے بھی جو ہے نا انڈسٹریل انویسٹمنٹ میں اپنے آپ کو کھولنے کا عندیہ دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بڑے سارے ریجنل کچھ ایسے ایکسپورٹرز ہمارے پاس آلریڈی پاکستان میں موجود ہیں جو اپنی پروڈکشن یہاں سے لے کے بنگلہ دیش بھی لے کر گئے, جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس آرڈرز تھے اینڈ دے کوڈ افورڈ ٹو ڈو اٹ, اینڈ دے ہیو بن ایکسیپشنلی سکسیزفل, اور وہ ہیں کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو افریقہ بھی لے کر گئے, کئی افریقن کنٹریز میں جو ہے نا انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو شفٹ کیا اور سکسیزفلی آپریٹ کر رہے ہیں. تو جب بات آتی ہے کہ شفٹنگ آف کیپٹل اور شفٹنگ آف انڈسٹریل بیس, تو بڑے سارے آپشن جو ہے نا وہ سڈنلی کھل جاتے ہیں. دیکھیں بزنس مین کا کام کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے پاس یہ آئیڈیا ہے یا یہ پروڈکٹ ہے, میں نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے اور میں نے اس کو ایکس پرائس میں یا اس پرائس رینج میں اس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر کے سیل کرنا ہے. اب پھر وہ بیک ورڈز کام کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز کہاں پہ ہیں, تو وہ جب اس کے پاس جہاں سب سے زیادہ ایڈوانٹیجز ہوں گے وہ امیڈیٹلی جو ہے نا اس ڈائریکشن میں جائے, اس رخ میں جائے گا, چاہے وہ چائنا ہو, جاپان ہو یا اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ, اور اپنا کیپٹ اپنا وقت, صلاحیت اور پیسہ جو ہے نا اس ایریا میں لگائے گا اور سکسیزفل ہوگا, جو کہ ہم خود دیکھا ہے ہم نے. کامران صاحب, انتہائی خطیر ٹیکس ادا کرنے کے باوجود حکومتی سطح پر اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں, جبکہ ہر برس بجٹ میں بھاری رقم مختص ہونے کے باوجود صنعت کاروں کو بہت سے اقدامات اپنی مدد آپ کے تحت ہی کرنا پڑتے ہیں. آخر صنعت کار حکومتوں کے حصے کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے؟
دیکھیں یہ اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر آ کے پہنچے کیسے. آ کے پہنچے اس لیے کہ ویری سمپلی پٹ یہ ہماری مجبوری بن گیا. کچھ ہو نہیں پا رہا تھا, کہیں سے کچھ ہو نہیں پا رہا تھا, ہر جگہ اپروچ کر کے دیکھ لیا, کہیں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر مجبوراً الٹیمیٹلی جو ظاہر سی بات ہے کوئی اپنے فیکٹری کو انڈسٹری کو اٹھا کے اوور نائٹ لے کے کہیں تو جا نہیں سکتا. جو کر سکتے تھے وہ کچھ جو ہے جب حالات خراب تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے انڈسٹری کو شٹ ڈاؤن کر کے اور ویئر ہاؤس میں کنورٹ کر کے یا سیل آؤٹ کر کے موو بھی کر گئے. جو واسٹ میجورٹی یہاں بچ گئی, اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے سر جوڑے کہ بھائی رہنا تو یہیں ہے, کھانا بھی یہیں ہے, کام بھی یہیں کرنا ہے, تب کیا کریں, تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ کرائے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں اور آگے کب تک کرتے رہیں گے دیٹ ریمینز ٹو بی سین. کامران صاحب, میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ بھتہ خور ایک بار پھر پورے شہر میں سرگرم ہو چکے ہیں. سائٹ میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی انفارچونیٹلی یہ ہونا شروع ہو گیا اسی کے ذیل میں جب یکے بعد دیگرے نیو کراچی میں فیڈرل بی ایریا غالباً اور ٹمبر مارکیٹ میں جو آگے پیچھے 3 واقعات ہوئے صنعت کاروں کے ساتھ, بزنس مین کے ساتھ, تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سیکیورٹی پرو ایکٹیولی ایک سیکیورٹی الرٹ بھی اپنے ممبرس کو سرکولیٹ کیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا تھوڑے سے ویجیلنٹ رہیں, کچھ کسی بھی جو ایشو کے اس میں جو ہے نا ہمیں فوری طور پہ انفارم کر دیں. ہم آلریڈی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے نا لنک اپ میں ہیں, تو اس میں ہمیں الحمدللہ سائٹ انڈسٹریل ایریا میں جو ہے نا اٹس ون آف دا سیفسٹ, ون آف دا موسٹ سیکیور انڈسٹریل ایریاز ان دا سٹی رائٹ ناؤ. اور اینڈ دا فگرز اسپیک فار دیم سیلف. پیٹی کرائم آف کورس, وہ تو پیٹی کرائم جو ہے کہاں, جیسے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہیروئنچیوں کا اور ڈرگ ایڈکٹس کا اور بتایا, وہ تو پیٹی کرائم ان کی وجہ سے بھی بڑھ رہا ہے, وہ جو کرٹیل ہوگا. لیکن یہ ایکسٹورشن والا جو معاملہ ہے اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم اس سے بچے ہوئے ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہی رہے گا. جی تو ناظرین, یہ تھے سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ لمیٹڈ یعنی سائٹ ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر محمد کامران عربی, جن سے ہونے والی تفصیلی گفتگو کا احوال آپ نے جانا, اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو صنعت کاروں کو درپیش مسائل کو جاننے میں بہت مدد ملی ہو. اب دیجئے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت, ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں. اللہ حافظ. تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب, لائک اور کمنٹس کیجیے. بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے. ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں.